اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 49 یعنی 49 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ ہے سورہ نمبر 22 یعنی 22 الحج، سورہ الحج 22ویں سورت، 17واں پارہ۔ 17ویں پارے کا نام ہے اقترب للناس۔ آج ہم کریں گے 49 سے 54 تک کی تلاوت، یعنی 49 سے 54 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے انسانوں، یقیناً حقیقت میں ہوں تم کو متنبہ کرنے والا، صاف صاف برملا اور دو ٹوک، نذیر مبین، انا لکم نذیر مبین، میں ہوں تم کو متنبہ کرنے والا، بتانے والا، تنبیہ کرنے والا۔ کیسے؟ صاف صاف اور برملا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہو کہ میں صاف صاف برملا متنبہ کرنے آیا ہوں، اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں، تنبیہ کرنے آیا ہوں اے انسانوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال کیے نیک، انہوں نے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، روزی ہے عزت کی۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور وہ لوگ جو کوشش کریں گے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی، ایسے ہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، یعنی دوزخ کے رہنے والے، ان کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اہل دوزخ کون ہے؟ اہل دوزخ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کو اور اللہ کی صورتوں کو اور اللہ کے پیغام کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ وَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب وہ کرتا ہے تلاوت تو ڈال دیتا ہے شیطان وسوسہ اس کی تلاوت میں، کچھ اپنی طرف سے، پھر مٹا دیتا ہے اللہ اس وسوسے کو جو ڈالتا ہے شیطان، پھر کر دیتا ہے محکم یعنی پختہ اللہ اپنی آیات کو، یعنی اپنے احکامات کو، ہدایات کو، طریقہ زندگی کو۔ واللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 53۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ کرتا ہے اللہ یہ اس لیے تاکہ بنا دے وہ اس وسوسے کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنہ یا آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا اور کھوٹ ہے ان کے دلوں میں، اور یقیناً ان ظالم لوگوں نے ڈالی ہے دڑاڑ، یعنی دین کی مخالفت میں بہت دور تک۔ 54۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تاکہ جان جائیں وہ لوگ بھی اپنا منافقانہ رویہ جن کو دیا گیا ہے علم کہ یقیناً یہ قرآن ہے سراسر حق تیرے رب کی طرف سے، تاکہ لے آئیں وہ ایمان اس پر اور جھک جائیں اس اللہ کے آگے دل ان کے۔ اور یقیناً اللہ دیتا ہے ہدایت ان لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں اور اپنائیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بھی بتا دیا کہ جو منافقانہ رویہ رکھتے ہیں وہ لوگ جان لیں کہ یقیناً یہ قرآن جو ہے وہ سراسر حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ ایمان لائیں اور جھک جائیں اللہ کے آگے دل سے۔ اور یقیناً اللہ دیتا ہے ہدایت ان لوگوں کو جو ایمان لانا چاہیں
اور اپنائیں صراط مستقیم. صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، یعنی اللہ کا بتائے ہوئے راستے کو. تو آج کچھ باتیں دہرا لیتے ہیں. قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں، 30 سپارے ہیں. قرآن شریف میں کل 30 سپارے ہیں. ابھی ہم کون سے سپارے پر ہیں؟ ابھی ہم 17ویں سپارے پر ہیں، اقترب للناس. قرآن شریف میں کل 114 صورتیں ہیں. 30 سپارے، 114 صورتیں. اور قرآن شریف کا یہ ترجمہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. پہلی جلد میں 1 سے 15 تک کے سپارے، پھر دوسری جلد میں 16 سے 30. تو ابھی ہم جلد دوم میں داخل ہیں اور ہم 17واں پارہ پڑھ رہے ہیں. 17 اس کا نام ہے اقترب للناس، جلد دوم ہے یہ. قرآن شریف کا یہ آسان اردو ترجمہ آپ کے لیے محمد عبد الحلیم صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے ناشر ہیں نور پبلیکیشن والے. اور یہ میری چھوٹی سی ایک صحیح ہے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی، کہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ ہم روزانہ 5-6 آیات پڑھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں. اور بچوں کو جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو نہ تو صورتوں کے نام یاد ہوتے ہیں اور نہ سپاروں کے نام یاد ہوتے ہیں. تو یہ کوشش ہے کہ وہ اس کو دہرائیں تاکہ ہمارے ساتھ مل کر سپاروں کے نام بھی یاد کریں، صورتوں کے نام بھی یاد کریں، آیات کے ترجمے بھی یاد کریں، اور اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ 5-6 آیات قرآن شریف کی آن لائن پڑھ لیں یا قرآن شریف کو کھول کر پڑھ لیں. لیکن ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم ایسا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعوت دینی چاہیے، بیوی بچوں کو، کہ وہ قرآن شریف کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور قرآن اور سنت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.